کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں پتا بھی ہے وہ لشکر جو ہے تمہارا پیچھا کرتے ہوا آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے یہ تو بڑے عجیب جنات قوم ہے, کون ہے یہ کہ زخموں سے چور اور پھر ہمارا پیچھا کرنے کو آ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا خیریت اسی میں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے بدلہ لینا تھا لے لیا, اور جو نقصان ان کو ہوا اگرچہ ہم جیتے تو نہیں ہیں مگر ہارے بھی نہیں ہیں, تو واپس چلو مکہ مکرمہ کو اتنے ہی بس ہے کہیں کو خطرے میں ڈالا, واپس چلے گئے. دلوں میں وہ روب بیٹھ گیا. قرآن شریف کی آگے آیت آئے گی سنلقی, وہ جو ہے ہم روب ڈال لیں دلوں میں, تو وہ روب ڈال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اور وہ لشکر مکے کی طرف واپس ہو گیا. یہ ہیں واقعات. اب اس جنگ میں جو لغزشیں ہوئی ہیں, جو خطائیں ہوئی ہیں مسلمانوں سے, جس کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ اگر ہاری نہیں تو جیتی بھی نہیں گئی, اور مزید یہ کہ صحابہ شہید ہوئے. گزشتہ سال جو ہیں 70 مارے گئے تھے, اب کے 70 ادھر سے شہید ہو گئے. تو یہ تو بڑا تکلیف دہ تھا معاملہ. امید تو توقع یہ کر کے گئے تھے کہ جیت کے آئیں گے. پچھلے سال تو ہمارے 313 تھے, کچھ بھی سامان نہیں تھا, اب تو تھوڑا سا سامان تو ہے, 700 ہیں. تو اس واسطے ایک تجربہ ہو چکا تھا جنگ کا, تو جیتنے کا یقین تھا. لیکن یہ ہوا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف صحابہ کو یہ تھی کہ ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. یہ بات ان کے لیے اتنی تکلیف دہ تھی کہ جس کا اندازہ جو میں بعد میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ وہ بنو دینار کی ایک عورت ہیں. وہ عورت راستے میں جب ان کو مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, خبر غلط تھی لیکن خبر پہنچی تو وہاں ہلچل ہوئی. تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے کھڑے ہو گئے اس وحشتناک خبر کو سن کر. ان میں ایک عورت بھی ہے بنو دینار قبیلے کی, وہ بھی مدینے کی گلیوں سے باہر آ گئیں اور آ کر ہر آنے والے سے پوچھ رہی کیا خبر ہے. کسی نے کہا کہ صاحب آپ کے شوہر شہید ہو گئے, کسی دوسرے نے آ کر کہا کہ آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے. سب سن لیا. آخر انہوں نے پوچھا رسول اللہ کی خبر دو, آپ کیسے ہیں؟ تو کسی نے کہا الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو خود دیکھنا چاہتی ہوں. چنانچہ جب انہوں نے اپنی آنکھ سے دور سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت اس خاتون نے کہا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, آپ کے بعد تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے. آپ ہیں تو ہیں, باپ کے جانے پر جو غم ہو سکتا ہے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے, شوہر کے مرنے پر جو غم ہو سکتا ہے وہ برداشت ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ کی شہادت اور آپ کا غم یہ نہیں برداشت ہو سکتا, وہ بہت بھاری مصیبت ہے. یہ مزاج صحابہ کا تھا. اسی طرح سے سعید ابن ربیع ایک صحابی, آپ نے ان کو تلاش کروایا احد میں, تو دیکھا کہ ان کی جان نکل رہی, پڑے ہوئے ہیں میدان میں, ان کی جان نکل رہی. تو کسی نے ان سے پوچھا کچھ کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہا جائے, اور یہ کہ اللہ آپ کو اتنی بہترین جزا دے جو کسی نبی کو نہ دی ہو. اور دوسری بات یہ کہ میرا پیغام سارے مسلمانوں کو یہ دے دیا جائے صحابہ کو کہ جب تک تمہاری آنکھوں میں جان ہے رسول اللہ پر آنچ نہ آنے دینا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری بڑی پکڑ ہوگی. جان نکل رہی ہے, اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی, لیکن اس وقت بھی یہ دو پیغام انہوں نے دے ڈالے. اس سے صحابہ کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانوں سے کس طرح پیار کرتے تھے, اور ان کو یہ عزیز تھا. اس لیے آپ کا زخمی ہونا یہ بہت ہی تکلیف دہ. یہ واقعات جو ہیں تو یہاں ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا ہے, اور اس تبصرے کا حاصل یہ ہے, دو ہیں اس کے, عجیب کمال ہے قرآن کا. اور واقعی یہ صحابہ کی اللہ کے یہاں مقبولیت اور اللہ کا معاملہ صحابہ کے ساتھ ایسا کہ جیسا کچھ تربیت کرنے والا ڈائریکٹ کسی کو جس طرح سے تربیت کرتا ہو, ٹرین کرتا ہو, وہ صورت. ظاہر ہے کہ جب کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, اور جس کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے, تو ہمدرد بزرگ جو ہے وہ کیسے نصیحت کرے گا؟ دو ہی باتیں. ایک تو یہ
کہ بھئی اس نصیحت کا حاصل یہ ہو کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا برا نتیجہ سامنے آیا، اس سے دلوں کے حوصلے پست نہ ہونے جائیں۔ غم بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر آدمی اتنا غم میں بیٹھ جائے کہ اب ہاتھ اور پاؤں چھوڑ دے تو پھر آگے کام کیسے کرے گا؟ تو ہمت بتانا بھی ضروری ہے۔ تو غلطی پر متوجہ کرنا اس لیے کہ آئندہ غلطی نہ کرے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا اس کو لان تان کرنا، اتنا اس کو جو ہے شرم دلانا کہ وہ بیچارے کی جان ہی نکل جائے، یہ جو ہے حکمت کے خلاف ہے۔ تو ہمت بڑھانا ضروری ہے۔ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے جہاں تک چل رہی ہیں تو وہاں یہ دونوں باتیں ہیں کہ غلطی پر متوجہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہو کہ یہ صحابہ پھر آئندہ غلطی نہ کریں ایسی۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی ہے اطاعت اور فرما برداری میں کمی ہونا، یہ ہے وہ غلطی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا اس حکم کو ایز اٹ از لینا چاہیے تھا، اس میں اپنی عقل کا استعمال جو ہے یہ غلط ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ میاں نے عقل دی نا بھائی، ہم کیا جاہل ہیں، ہم کیا بے وقوف ہیں؟ ارے بھائی جاہل ہیں کہ بے وقوف ہیں؟ اللہ میاں جو ہیں اور اللہ کے رسول انہوں نے جب کوئی بات فرما دی تو تمہاری عقل سے بڑھ کر ہے نہیں ان کی بات؟ اپنی عقل کی ترازو میں کیوں تولتے ہو اللہ کے اس کے رسول کی بات کو؟ یہ تھا وہ جو صحابہ نے اس وقت اپنی عقل کو آگے رکھا ہے اور اپنی عقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھایا، یہ ہے وہ غلطی، اسی پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آیتوں کو میں آئندہ ہفتے لوں گا۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. یہ میں گزشتہ ہفتے بتا چکا ہوں کہ یہاں سے جو آیتیں ہیں وہ دو رکوع تک وہ اتری ہیں غزوہ احد کے بعد، اور میں غزوہ احد اور اس کے گرد و پیش کے جو حالات تھے اس وقت میں اس کی تفصیل گزشتہ ہفتے بتلا چکا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کیجئے، یاد کیجئے کہ جب آپ اپنے گھر والوں سے صبح کے وقت میں نکلے اور روانہ ہوئے تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آپ جنگ کے واسطے ان کے پوزیشنز جو تھی وہ آپ ان کو بتلا رہے تھے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں جنگ کے لیے صف بندی کرنا، مورچے بنانا، یہ ہے جنگ کے واسطے ٹھکانہ بنانا. مقعد کی جمع ہے تو ہر ایک کو اس کی پوزیشن بتلا دی، تم یہاں ٹھہرو گے، تم یہاں ٹھہرو گے. خاص طور پر یہ بات اس لیے کہی گئی ورنہ بھائی جنگ کے لیے پہنچے. اب یہ ساری بات مقاعد ہے، وہ جو اس میں اہم بات جو ہے وہ ہے کہ جو 50 آدمیوں کو آپ نے ایک خاص جگہ بتا کر کھڑا کیا، کیونکہ وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس لیے بتایا گیا کہ جب آپ وہاں مسلمانوں کو آپ ان کی پوزیشنیں بتلا رہے تھے کہ تم کو یہاں ٹھہرنا، تم کو وہاں ٹھہرنا، تو وہ بہت اہم بات تھی. ورنہ یوں تو ہر جنگ میں یہی ہوتا ہے، لیکن غزوہ احد میں اس کی اہمیت یہ تھی کہ وہاں اس کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سن رہے تھے اور اللہ جاننے والے ہیں. تو سب پتہ تھا اور سن رہے تھے اللہ کہ بھئی یہ کس طرح سے آپ ہدایتیں دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے دو جماعتیں انہوں نے ارادہ کیا، خیال کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کے کارساز تھے. میں بتا چکا ہوں گزشتہ ہفتے کہ جب 1000 کا لشکر لے کر آپ احد کی طرف روانہ ہوئے تو 300 منافقین یہ کہہ کے ہٹ گئے کہ یہ کوئی جنگ تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جا کر ڈالنا ہے، ہم نہیں جاتے. جنگ ہوتی تو ہم ساتھ ہوتے. ہمارا معاہدہ جو ہے وہ جنگ میں ساتھ دینے کا ہے، یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد سے خود ہی جا رہے، تو اس لیے ہم نہیں جاتے. 300 تو یوں چلے گئے. تو جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ شاید جنگ کی ٹیکنک کے لحاظ سے بات وہی تھی، سمجھدار جو حضرات کہہ رہے تھے کہ بھئی مدینے میں رہ کر ڈیفنس کیا جائے. تو یہ ہوا کہ جو مخلص مسلمان تھے ان میں بھی 2 جماعتیں، خزرج اور کیا بولتے ہیں یعنی جو اوس اور خزرج کی 2 شاخیں تھیں، بنو حارثہ اور بنو سلیم، یہ دونوں بھی وہاں سے واپس ہونے کا ان کے دل میں خیال آیا، واپس نہیں ہوئے. ہمہ یہ اصل میں اردو میں تو بس ہم یہی کہہ لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے دل میں خیال آیا، ہم نے ارادہ کر لیا. اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو بعض دفعہ ان میں فرق بھی نہیں کرتے، خیال آیا اور ارادہ کر لیا ان میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن یہ عربی میں جتنے مرحلے ہیں یہ دل میں بات کے آنے کے، ان سارے مرحلوں کے واسطے الگ لفظ ہے. ایک لفظ ہے حاجس، چھوٹی ہا اور جیم اور سین، حجسا اور حاجس. حاجس اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو دل میں آیا بس معمولی طرح، بہت معمولی،
یعنی ابھی تک اس نے کوئی جگہ بنائی بھی نہیں دل کے اندر، یہ حاجز۔ اس سے تھوڑا سا اور اوپر کا لیول ہو تو اس کو کہا جاتا ہے خاطر، خ اور الف، توئے اور را، یہ خاطر حاجز سے تھوڑا اوپر کا درجہ ہے۔ مطلب یہ ذرا اور زیادہ زور کے ساتھ آئیے دل میں بات، اس سے اور اوپر کا درجہ ہے وہ ہے ہم خیال ہمارے دل میں آ گیا، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے عزم، جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ عزم کے یہ ہے، اس کے بعد پھر ایکشن ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں پختہ ارادہ ہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ اصل میں عزم ہے۔ عزم سے پہلے ہم ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف ان کے دل میں ایک خیال آیا تھا، عزم کے درجے میں بھی نہیں آیا، اور انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ہم کو جانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اور دوسرے صحابہ جا رہے ہیں۔ تو اگرچہ یہ جہاں تک رائے کا تعلق ہے، اس میں تو یہ ہے کہ یہ جانا نہیں چاہیے تھا، اور یہ فیصلہ جو جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے، مشورہ صحیح نہیں ہے جانے کا، مگر یہ کہ چونکہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے۔ فیصلہ تو یہی رہا اور اسی پر عمل کیا، مگر دل میں وہ بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی بتلا دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ صحابہ جو ہیں، ہم لوگوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے واسطے تو فیصلہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر اچھائی کا ارادہ بھی کرو گے تو ہم اس پہ بھی تم کو ثواب دے دیں گے، اور اگر برائی کا ارادہ کرو گے تو ارادے پر ہم پکڑیں گے نہیں، کوئی تم کو سزا نہیں دیں گے جب تک کہ تم اس برائی ارادے پر عمل نہ کر لو۔ عمل کرو گے تو ہم سزا دیں گے، یہ تو ہمارے حق میں ہے۔ ہماری کمزوریوں کا خیال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا خیال فرمایا گیا۔ لیکن صحابہ جو ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہیں تو وہ بھی امت، مگر ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہم سے زیادہ نازک اس لیے ہے کہ وہ عمارت اسلامی کی فاؤنڈیشن ہے، اور فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ اگر کمزور ہو، آپ اوپر سے عمارت کتنی بھی مضبوط بنانا چاہیں کوئی فائدہ نہیں۔ فاؤنڈیشن مضبوط ہو اور عمارت میں اگر تھوڑی کمزوری بھی رہ جائے تو کام چل جائے گا۔ فاؤنڈیشن بہت اہم ہے۔ تو عمارت اسلامی کی فاؤنڈیشن صحابہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رات دن کہ بھئی ہمارے پردادا اور صغر دادا جو تھے ہمارے جیسے تھوڑی تھے، ہم سے اچھے تھے کہ نہیں تھے، یا ہم ان سے اچھے ہیں؟ یہی کہیں گے بھئی ہمارے پردادا صغر دادا 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے کے لوگوں کا ایمان اور اسلام زیادہ مضبوط ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ کمزوری جو ہے طبعی اور نیچرلی حالات کے دباؤ کے تحت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ تو صحابہ جو ہیں اگر ان میں کمزوری ہوتی تو اگر چھوٹا سا ہول ہوتا تو آج وہ اتنا بڑا ہول بن چکا ہوتا۔ ان کی کمزوریاں آج طاقت پکڑ لیتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا، نشاندہی کی تاکہ ان میں وہ کمزوریاں باقی نہ رہیں، اور آگے کی جو ہے یہ اسلام کا کام ٹھیک چل سکے۔ ہمارے آج کے مقتدا کون ہیں؟ سب سے بڑے مقتدا تو نبی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان اقتدا اور آپ کے احوال کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اور آپ کی ان حالتوں کے اور ان کے آپ کے ارشادات کی تفسیر کرنے والا کون ہے؟ صحابہ ہی تو ہیں۔ وہاں اگر کسی طرح کی کمزوری ہو تو پھر ہم کہاں اس کمزوری کو دور کرنے جائیں گے؟ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کہاں کریں گے؟ تو صحابہ کی پوزیشن جو ہے وہ ساری امت میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ اسی واسطے علماء امت کا یہ اتفاق ہے، محدثین کا سب کا، صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب جو ہیں وہ یوں کہا، اس کے لیے میں دوسرا لفظ بولوں گا، اسٹینڈرڈ ہیں حق کے واسطے، معیار ہیں حق کے لیے، کیونکہ نبی نے بھی فرما دیا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں۔ تو ستاروں کو دیکھ کر جیسے تم راستہ اپنا تجویز کرو کہ بھائی یہ ستارہ تو ناس کو نکلتا ہے، ہم کہاں ہیں؟ اچھا ہم جو ہمارا رخ ہے ویسٹ کو ہے، صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ تو
اسی طرح سے میرے صحابہ کا حال ہے. تو صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ ان کی کمزوریوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلا کر، اور یہ ہوا کہ ان کی کمزوریوں کو باقی نہیں. بات یہ تھی کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ غفلت میں کوئی غلطی ہو جائے تو بات الگ ہے، ارادتاً نہیں. اور جب بتا دیا گیا تم سے غلطی ہوئی تو ہمارے جیسے نہیں تھے، ہو گئی تمہیں کیا ہو گیا، کوئی قیامت آ گئی. ہم ٹھوک کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ یہ شرمندہ ہوتے تھے، اور وہ آئندہ کے واسطے ان کا یہ عہد ہو جاتا تھا کہ ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. یہ تھا صحابہ کا معاملہ. اس واسطے یہاں ان کے دل میں یہ کیوں بات آئی؟ آج تو بات آئی، کل کو عمل بھی کر لو گے، اس لیے ان کو ٹوکا گیا. منافقین واپس چلے گئے، اس کو کیئر نہیں کیا گیا، وہ تو ہے ہی منافق، جاؤ بھاگ جاؤ، خسکم جہاں پاک. لیکن یہ صحابہ مخلص صحابہ ہیں، ان کے دل میں بھی کیوں خیال آیا ایسا کہ واپس ہو جائیں؟ اور یہاں لفظ تفصلا کہا، حالانکہ وہ تو اس لیے جانا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ چیز، لیکن اس کو بھی فصل کہا گیا. فصل کہتے ہیں بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا، یہ ہے فصل. تو اس کو کہا گیا کہ ان میں تم میں سے دو جماعتوں نے یہ ارادہ کیا، خیال کیا کہ وہ گویا کمزوری دکھلائیں. واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کے کارساز تھے. بتا دیا گیا کہ ہماری مہربانی سے وہ محروم نہیں تھے، اور اب بھی وہ ہماری مہربانی سے محروم نہیں. کیونکہ وہ اتنا لفظ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے یہ غلطی کی، ان کے لیے تو مر جانے کی بات تھی، اس لیے ذرا تسلی دے دی گئی، اللہ ان کے دوست ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم ناراض نہیں ہیں، مگر بتا رہے ہیں کہ تم سے یہ غلطی ہو چکی ہے. کتنی واقعی اللہ کی مہربانی صحابہ پر تھیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وعلی اللہ، علی اللہ کو پہلے لانا، اور جو ایڈ ورب ہے اس کو پہلے لانا اور ورب کو بعد میں لانا. اس کے معنی یہ ہے کہ ایڈ ورب جو ہے اس پر ایمفیسائز کرنا ہے، تو جو ہے علی اللہ متعلق ہے. اب اس لیے میں نے ترجمہ اس کی رعایت یہی کی ہے کہ اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے دیکھا کہ صاحب ہمارا تجربہ، ہماری ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ باہر نکل کر جانا مقابلے کے لیے غلط ہے. اللہ بھی تو کوئی چیز ہے. جب ایک فیصلہ اجتماعی ہو گیا، اب اللہ پر بھروسہ کرو، ابھی اپنی باتیں مت چلاؤ. یہی ادب ہے مشورے کا، کہ مشورہ جب ہو جائے تو پھر انہوں نے کہا ہمارا تو مشورہ مانا ہی نہیں، ہم کو تجربہ، ہم نہیں مانتے، واپس. غلط ہے یہ طریقہ. اب جب مشورے سے ایک بات طے ہو گئی، اب اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. آگے فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بھروسہ کرنے کی جو بات کہی گئی، کہا کہ ہم خالی فلسفے تھوڑی بھگا رہے ہیں. کہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. تم نے تو تجربہ بھی کر لیا. کب کیا؟ ریسنٹلی، جس کو ہم کہتے ہیں بھئی ابھی تو تمہارا تجربہ ہوا، کچھ زیادہ دن تھوڑے ہوئے ہیں. کب؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تمہاری مدد کر چکے ہیں بدر کے اندر، میدان بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم وہاں اس وقت زیادہ کمزور تھے. احد میں تو کم سے کم 1000 بن گئے، وہاں تو 313 ہی بنے تھے تمہارے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ساز و سامان ہے بھی، اب وہاں تو اتنا بھی نہیں تھا. ایک گھوڑا تھا، 10-20 اونٹ تھے، اور جناب والا کچھ اپنا تلواریں تھی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی تو ڈنڈے لے کے پہنچ گئے تھے. یوں لڑائی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا اذلہ، تم تو اس وقت اور بھی زیادہ کمزور تھے، لیکن اللہ نے مدد کی. اس لیے یہاں کہا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تو اللہ سے ڈرتے رہو، اس سے ہی امید ہے کہ تم شکر گزاری کر سکو گے. معلوم ہوا اللہ کی شکر گزاری تقوی کے ساتھ ہوتی. وہ بات آ گئی جو میں حدیث میں کہہ رہا تھا کہ صاحب زبان سے شکریہ اور عمل سارا خلاف. یہ شکریہ نہیں ہے. تقوی ہوگا تب یہ شکریہ ہوگا، یہی اصل شکریہ ہے. لعلکم تشکرون. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. جب آپ بدر کے میدان میں آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے فرشتوں 3000 فرشتوں کے ذریعے سے جو اتارے جائیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا. صحابہ اس وقت بدر کے غزوے کے موقع پر ظاہر ہے کہ پریشانی ہونا ایک طبعی بات تھی. ایک تو یہ کہ ابھی تک صحابہ کی تعداد بہت مختصر،
دوسری بات یہ کہ مدینے میں ابھی آئے کتنے دن ہوئے، پیر جمے نہیں، گھر نہیں بنا، در نہیں بنا، کاروبار نہیں ابھی جمع، ابھی تو ایک سال ہی پورا ہو رہا ہے کہ مدینے میں آ کر کے ان مشکلات میں ہیں کہ کھانے کو بھی جو ہے پریشانیاں ہیں، اور کہہ دیا گیا چلو جنگ میں، کیسے ہوگا؟ پھر ایک اور بات بھی ہم اس میں خاص طور پر یہ خیال کرنے کی ہے کہ مسلمانوں میں آدھے مسلمان وہ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور مکے کے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اس میں 2-4 کے سوا باقی تو بیچارے کمزور ہی تھے، اپنے کہیے کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پوزیشن کے لحاظ سے بھی اور فائنینشلی ہر لحاظ سے کمزور تھے۔ وہاں سارے کے سارے بڑے سرداروں کے جمگھٹے میں ان کی کیا پوزیشن تھی بیچاروں کی؟ غلام تھے، خدمت کیا کرتے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، یہ تھے وہ لوگ۔ چند ایک کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق، عثمان ابن عفان، طلحہ، یہ چند ایک کو چھوڑ کر باقی تو بیچارے غریب غربا تھے۔ اب غریب تو کمزور ہوتا ہے، اپنے احساس کے لحاظ سے، اپنے ذہن اور خیال کے لحاظ سے بھی کمزور ہوتا ہے۔ اب وہ اس کے سامنے آ کر کون کھڑے ہوں گے؟ وہ بڑے بڑے جغادری، بڑے بڑے سردار جن کی گردنیں ٹیڑھی رہا کرتی، وہ آئیں گے سامنے، ان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ان کو تسلی دی، فرمایا کافی نہیں ہوگی یہ بات کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں؟ ایک طرف تو آپ نے یہ کیا، اور دوسری طرف خود جا کر سجدے میں پڑ گئے۔ جو آپ کے لیے جگہ تجویز کی گئی تھی، عریش وہ جگہ تھی، وہاں آپ جا کر وہاں سجدے میں آپ نے دعائیں مانگی اللہ سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہیں اور آپ سجدے ہیں، اور یہی کہ حاضی عصابہ، اللہم حاضی عصابہ، اے اللہ یہ ایک مٹھی پر جماعت ہے جو آ گئی ہے، اور اب اپنا وعدہ پورا کر لیں، کیونکہ اگر اپنا وعدہ آپ نے اب پورا نہ کیا اور ان کی مدد نہ کی تو پھر اس قیامت تک اس زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہے بھی یہ بات، اس لیے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، اب کوئی دوسرا نبی تو آنے والا ہے نہیں، اور اس نبی کے ماننے والے یہ چھوٹی سی ایک ٹکڑی ہے، جماعت ہے مسلمانوں کی، یہ اگر کام آ گئی اور یہ زمین جو ہے وہ خالی ہو گئی اللہ کا نام لینے والوں سے، تو پھر کون آئے گا پھر اللہ کے نام کو بلند کرنے والا؟ تو آپ رو رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آخر کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کفا کہ یا رسول اللہ، بس کیجیے یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس وقت یہ آیتیں بھی اتری تھیں جو یہ جو ہے سورہ انفال میں بھی آ چکی اس طرح کی آیتیں، وہ آیتیں اتری تو کہا گیا کہ استقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگی یہ بات کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہوں؟ بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھوڑی تھی۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور واقعی دشمن اچانک تم پر حملہ کریں، تو هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ فرمایا کہ 3000 کیوں؟ 5000، تمہارا رب تو 5000 فرشتوں کو بھیجے گا، اور فرشتے بھی کون سے؟ نشان لگے ہوئے۔ نشان لگے ہوئے کا مطلب کیا ہوا؟ سلیکٹڈ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی ملٹری میں گھوڑے دیکھے ہوں گے نشان لگے ہوتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ یہ سلیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ ایسے نہیں کہ معمولی گھوڑے ہیں، یہ ملٹری کے اس اسٹینڈرڈ پر پورے اترے ہوئے ہیں اور ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے سوّم یصوّم۔ تو مصومین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے منتخب فرشتے جو ہیں 5000 بھیج دیے جائیں گے وہ مدد کرنے کے بعد۔ یہاں یہ خیال ہوگا اللہ میاں کے فرشتے بڑے کمزور ہیں، تو وہاں سے آ رہے 1000، اللہ میاں بھیج رہے 5000، دشمن تو ہیں 1000، اللہ میاں کے فرشتے آ رہے 5000، کتنے کمزور ہیں؟ تو یہ اس لیے آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ فرشتوں کا بھیجنا اس لیے نہیں ہے کہ ان سے جنگ لڑوانی ہے، وہ نہیں، جنگ تو تمہیں ہی لڑنی ہے، ورنہ تو ہم کہتے تم جا کے بستر پہ سو جاؤ، ہم خود کر لیں گے یہ کام، یہ نہیں ہے، لڑنا تو تمہیں ہی ہے۔ وہ تو صرف اس لیے ہم نے یہ بات کہی تھی اور نبی نے کہی تھی کہ فرمایا وما جعلہ اللہ، اللہ نے یہ خوشخبری جو دی، وہ جو وحی اتاری
وہ فرمایا اس لیے کہ تاکہ تمہارے لیے خوشخبری بن جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو۔ تو اس لیے ہم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ بھائی تمہاری مدد تو ہوگی۔ مدد اب اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ بہکاوا تھا، نہیں بہکاوا بھی نہیں، کیونکہ بہکانا تو غلط بات ہے کسی کو۔ تو مدد کرنا ہے، مگر مدد کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی تم ہٹ جاؤ، ہم دیکھتے ہیں ان کو، یہ دشمن تمہارے، ہم نمٹ لیں گے، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک تو مدد یہ ہے، اور ایک مدد یہ ہے کہ نہیں تم ہی لڑو، ہم بتا رہے ہیں اس کو مارو اس کو مارو، یہ ہتھیار لو، تم ادھر کو چلو، یہ بھی تو مدد ہے کہ نہیں؟ تو مدد کا کوئی خاص ایک طریقہ مقرر تو نہیں ہے۔ فرشتوں کی مدد جو ہے کوئی یہی ضروری تھوڑی کہ وہ جا کر خود ہی کافروں کو سر قلم کریں، بلکہ فرشتوں کی مدد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمت پیدا کریں۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر کوئی ان کو ایسے موقع سے بچائیں کہ جن موقع پر مسلمان خطرے میں پڑ رہے ہیں، یہ بھی تو مدد ہے۔ تو اس واسطے یہ ہمتیں بڑھانا، اور یہ بات کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے چاروں طرف ہمارے مدد کے واسطے ایک جماعت موجود ہے، تو یہ احساس انسان کا یہ خود اس کے لیے بہت بڑی مدد کی بات ہے۔ تو یہ بہکانا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ہوا بھی کہ ایک آدھ واقعہ ہوا اور اس صحابہ کو دکھلا دیا، سب کو نہیں دکھلایا، ایک آدھ کو نظر آ گیا، جس سے معلوم ہوا کہ بھئی ہم نے جو بات کہی ہے وہ ہے صحیح۔ تو صحابہ کے دلوں میں ہمت بڑھانے والی بات بھی قرآن شریف میں اور جگہ کہی گئی، سکینہ کا لفظ، اور دوسرے یہ بات بھی ہے کہ شاید ایک آدھ صحابی کی روایتوں میں آتا ہے کہ احد کے موقع پر بھی اور بدر کے موقع پر بھی کہ فرشتوں کا دکھائی دینا۔ چنانچہ بدر کے موقع پر تو یہ ہے کہ آپ سے کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم کو ایسی آواز آئی اقدم حیزم اقدم حیزم، ہم جو پور کر دیکھتے تھے نظر کوئی نہیں آیا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صاحب ایک کافر جو ہے وہ تو مرا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ جبریل تھے، وہ اپنے گھوڑے پر جو ہے وہ ایڑ لگاتے ہوئے اور دوسرے فرشتوں کو کہتے تھے اقدم حیزم، تو وہ تم آواز سن رہے تھے۔ تو ایک آدھ اس طرح کے واقعات کا ہونا یہ بتانے کے واسطے ہے کہ جو یہ کہی گئی ہے یہ خالی ہوائی گھوڑے نہیں دوڑائے گئے۔ اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہ جھنڈا جو تھا وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا احد کا، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پگڑی باندھ رکھی تھی پیلے رنگ کی، یلو کلر کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج فرشتے سب نے جو ہیں پیلے رنگ کی پگڑی باندھ رکھی تھی، تو اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں کمان ہے ان کی پگڑی پیلی، تو فرشتوں نے بھی اپنی پگڑی پیلی کر لی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے یہ ہوا کہ فرشتوں کی مدد، لیکن یہ مدد کی یہ صورت نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ ہم کر لیں گے، اس کے واسطے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ قوم لوط کی بستیاں الٹنے کے واسطے کون آئے تھے؟ کتنے ہزار فرشتے تھے؟ دو ہی تو آئے تھے۔ تو دو جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام شروع میں تو سمجھے نہیں یہ کون ہے، سمجھے مہمان ہوں گے، تو وہ لے کر آ گئے بچڑا تلا کر کے لے کر کے، لیمب اس کو بیک کر کے لیا ہے، بعجل سمین فقربہ الیہم، ان کے سامنے لا کے رکھا کھانے کے واسطے۔ اب وہ تو کھاتے ہی نہیں، قال الا تاکلون، کہنے کھاتے کیوں نہیں؟ فاوجس منہم خیفہ، اب جب نہیں کھاتے ہوئے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اب ڈر ہوا، یہ گڑبڑ ہے کوئی، یہ کون ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہے؟ جب ان کو بتلایا گیا کہ ہم جو ہیں یہ نہیں کھانا اس واسطے ہے کہ ہم انسان تھوڑے ہی ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا کہ فرشتوں کا یہ انسانی شکل میں آنا ان یوزول ہے، غیر معمولی بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو پھر چنانچہ انہوں نے راز کھول ہی دیا کہ ہم ایک تو بشارت لے لیجیے ہم سے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی فبشرناہ باسحاق، ہم نے خوشخبری دی، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بیٹا آپ کو دینے جا رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں بہت ہی ظلم ہو گیا، نافرمانی خوب ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آخری جو ڈر تھا وہ سامنے آ گیا
کہ یہ ان کا انسانی شکل میں آنا غیر معمولی بات ہے. تو کھل گئی بات وہ کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں اور اب بستیوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہنا سننا شروع کیا ان فرشتوں کے ذریعے سے، نہیں چھوڑ دو اور اصلاح ہو جائے گی اور مان جاؤ، ابھی ملتوی کر دو، ابھی مت کرو. یہ اسی واسطے اللہ میاں نے کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بلا شبہ بڑے نرم دل ہے. تو وہ دو فرشتے تھے دو بستیوں کو تباہ کرنے کے واسطے کہ پوری بستی کو اٹھایا زمین سے فضا میں لے کر گئے الٹ دیا. تو پوری بستیوں کے واسطے ایک ایک بستی کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے. تو یہاں 5000 جو بھیجے گئے ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ ان 1000 کافر جو ہیں بھاری ہیں. تو ایک تو یہ محض ہمت بڑھانے کے واسطے، ورنہ اگر فرشتوں سے اللہ یہ کام لیتے کہ جاؤ تم ہی جا کر کے ان کافروں کو منہ پھیر دو، تو پھر آج تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے جہاد کے واسطے، ہم سے کیوں کہا جانے دینے کے واسطے. فرشتوں صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ فرشتوں نے آ کر ان کی جنگ لڑی تھی، ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے. اس لیے اس بات کو صاف کر دیا گیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے جو یہ کیا ہے وہ تمہارے لیے خوشخبری کے بنانے کے لیے اور ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ اس حکم کے ذریعے سے اور اطلاع کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو. ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو بس اللہ کے پاس سے آتی ہے، براہ راست اللہ کے. وہ نہ وہ فرشتوں کے محتاج ہیں نہ کسی اور سبب کے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے اصل تو وہ ہے. الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز اور الحکیم ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ سارا انتظام مدد کا، ہمت بڑھانے کا، خوشخبریاں دینے کا، یہ سارا انتظام اس لیے تھا یوں کہ یہ جنگ کے لیے تم کو بھیجنے کا تاکہ کافروں کا ایک پہلو جو ہے وہ کاٹ دیا جائے. پہلو کاٹنے کے معنی یہ ہوتا ہے ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی طاقت اور قوت وہ ہے وہ کم ہو جائے جو اس وقت اسلام کے مقابلے پر ہے. او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ان کو یوں کہی کہ ان کی طاقت اور قوت کو توڑ دیا جائے تاکہ یہ خائب اور خاسر ہو کر لوٹ جائیں. لیس لک من الامر شیء، فرمایا تم آپ کے لیے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ چاہیں تو توبہ قبول فرما لیں، مہربانی فرمائیں، اور یا اللہ عذاب دیں اس لیے کہ ظالم. آپ کے اختیار میں اس میں کوئی چیز نہیں. یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ غزوہ احد کے تھوڑے ہی دن کے بعد صورت یہ پیش آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں بنو غطفان وغیرہ کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ظاہر یہ کیا کہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے تاکہ ہماری قوم کے لوگوں کو وہ تعلیم دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منتخب اور سلیکٹڈ صحابہ جن کو قرآن شریف کا علم تھا ان کو آپ نے ان کے ساتھ بھیج دیا تعلیم اور تبلیغ کے لیے. وہ لے کر چلے اور راستے میں بیر معونہ کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان سب کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب اطلاع ہوئی تو بہت تکلیف آپ کو ہوئی. ایک تو یہ دھوکہ، ایک صحابی اس وقت قیمتی ہے، دوسرے یہ کہ صحابہ میں بھی وہ منتخب صحابہ تھے. آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی. ان جن لوگوں نے یہ غدر اور دھوکہ کیا تھا اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے آپ یہ بد دعا کیوں کریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کے لیے ٹھیک نہیں. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہیں ان پر مہربانی کریں اور چاہیں تو ان کو عذاب دیں. عذاب دیں گے تو بے شک وہ بھی اس کے مستحق ہیں کیونکہ ظالم ہیں. اس بات سے آپ اپنا کام کرتے رہیے، اپنا پیغام پہنچاتے رہیے، محنت کرتے رہیے. یہ معاملہ ہمارے حوالے کر دیجئے کہ ہم کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کیا فیصلہ کس کے لیے کیا ہوا ہے. تو آپ بد دعاؤں میں اپنا وقت نہ لگائیں، بد دعائیں کریں. اس سے آپ کو روکا گیا. اس لیے آگے کہتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس لیے فیصلہ کرنا بھی اسی کا کام ہے. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کس کو کیا چیز دی جائے اور کس کے لیے یہ کیا حالت تجویز ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ بخشتا ہے اور جس کو چاہے وہ عذاب دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم. آگے
ये कि ये भी बता दिया कि साहब अल्लाह गफूर रहीम है, इसके माना ये है मग़फ़िरत की और रहमतों की उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तराजू हाथ में रख करके बिल्कुल कि भाई जरा इधर गलती तो झुकी इधर तराजू, तो जनाब वो फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी गई, और जरा ये तराजू नेकी वाली नीचे हुई तो फौरन नेमतें दी। अल्लाह का मामला ऐसा नहीं, शान गफ्फारी और रहमानी जो है वो ज्यादा नुमाया है, इसलिए उसी की उम्मीद रखी जानी चाहिए, और ये कि अल्लाह हालात की इस्लाह फरमा देंगे और गुनाहों को बख्शेंगे। बस सूरा आले इमरान आयत नंबर 130। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़तन वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم.